بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ملک میں انتخابات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت مرکزی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شبلی فراز، سینیٹر اعظم سواتی، اعجاز چودھری اور محمود خان شریک ہوئے۔ اجلاس میں عمران خان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی گئی اور چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر آپریشن کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر غور کیا گیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ مذاکرات کو سب توڑ کرنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے دائرے میں انتخابات کے فریم ورک پر حکومت سے مذاکرات جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو حتمی ایجنڈے پر بات ہوگی۔ اسلام آباد کی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 30 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پولیس کی جانب سے عدالت کو نوٹس کی تکمیل سے آگاہ کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو نوٹس کی تعمیل قانون کے مطابق نہیں ہو سکی، جس کے بعد عدالت نے نقل فراہم کرنے کے لیے عمران خان کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے۔ افغان طالبان نے خواتین پر پابندیوں کے خلاف سلامتی کونسل کی قرارداد مسترد کر دی۔ اپنے ایک بیان میں افغان طالبان نے کہا کہ خواتین پر پابندیوں کو افغانستان کا اندرونی سماجی مسئلہ سمجھتے ہیں، جس کا بیرونی ممالک پر کوئی اثر نہیں۔ خیال رہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد میں افغان خواتین کے حقوق کے خلاف پابندیاں جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں افغان خواتین پر عائد پابندیوں کے خلاف قرارداد متحدہ عرب امارات اور جاپان نے پیش کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانوی بادشاہ چارلس کی تاج پوشی کے لیے برطانیہ جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا دورہ SCO سے پاکستان کی کمٹمنٹ کا اظہار ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کا دورہ دو طرفہ نہیں ہے، کشمیری بہن بھائی ہم معاملے کو سمجھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مردم شماری میں آدھا کراچی شمار نہیں کیا گیا۔ کراچی میں مردم شماری کے مسائل پر حافظ نعیم الرحمان کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات ہوئی۔ ادارہ شماریات کے باہر گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ آدھا کراچی شمار نہیں کیا گیا اور خانہ شماری ابھی تک مکمل نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں زیادہ اور جہاں کم گنتی ہوئی اس کو دیکھا جائے، جس کے جواب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ جہاں کم اور جہاں زیادہ گنتی ہوئی اس کی نشاندہی کریں۔ کسی علاقے، صوبے یا شہر کے خلاف تعصب نہیں ہے۔ صوبوں کو آبادی بڑھانے پر مراعات دینے کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ ہمیں NFC کو آبادی سے لنک نہیں کرنا چاہیے۔ روس کی جانب سے یوکرین میں میزائل حملوں کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے رات گئے دارالحکومت کیف، وسطی اور جنوبی ریجن میں میزائل حملے کیے۔ میزائل حملوں میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ یوکرین حکام کا کہنا ہے کہ وسطی علاقے یومان میں روسی میزائل حملے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مذاکراتی کمیٹیاں اگر کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر سب کو ان کی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مذاکراتی ٹیم جو کچھ منگل کو فائنل کرے گی، اس کی حتمی منظوری اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے لینی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2 اسمبلیاں توڑ کر حماقت کی ہے۔ صوبائی اسمبلیاں 13 اگست کو اپنی مدت پوری کر رہی ہیں۔ اگست میں نگران حکومت آتی ہے تو الیکشن اکتوبر میں بنتے ہیں۔